جزاک اللہ خیر۔ اب ان کے بعد مکہ مکرمہ سے تشریف لائے فضیلت الشیخ حافظ سلمان اعظم صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں۔ وہ اہل حدیث یوتھ فورس کے سینئر ڈپٹی جنرل سیکریٹری ہیں۔ الحمدللہ آپ کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ فضیلت الشیخ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور دفاع عن السنہ یا دفاع حرمین کے تعلق سے اپنی تقریر کو سامعین کے سامنے پیش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما ارسلنا من قبلک من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، مسند احمد مسند اعلیٰ میں ایک حدیث آتی ہے کہ جب ابو طالب کی زندگی کے آخری ایام تھے، صنادید قریش اس کے پاس جمع تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے ایک ہی کرسی یا ایک ہی جگہ خالی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پروقار انداز کے ساتھ اس جگہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ اچانک ابو جہل آگے بڑھ کر اس جگہ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ اور ابو طالب سے کہتا ہے ان ابن اخیک یقع فی آلہتنا، اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے افسوس کی بات ہے آپ اتنے خاموش ہیں، جیسے آپ بولے تو آپ کے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا۔ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ پاکستانی لوگ ہیں، انڈین لوگ ہیں، آپ ماشاءاللہ ابھی مرائے ربانی صاحب، توصیف الرحمان راشدی صاحب، وہ آپ کے جذبات کو بھرپور انداز میں گرمائیں گے، تو آپ اس کی ریہرسل پہلے سے کر لیجئے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودان کو، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں اہل مکہ کو گمراہ کرتے ہیں۔ ابو طالب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے ما شأن قومک یسألونک یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، کیا وجہ ہے آپ کی قوم
آپ سے پریشان لگتی ہے، آپ کی شکایات کرتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے امام فرماتے ہیں، آپ ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں جس جملے کے اندر آپ نے اس امت کا منہج، اس امت کی دعوت، اس امت کا طریقہ، اس امت کا رہن سہن، اس امت کی تقالید، اس امت کا کردار، اس امت کا خاندان، اس امت کی معاشرت، اس امت کا عقیدہ پیارے محمد کریم واضح کر دیتے ہیں۔ آپ کوئی جذباتی جملہ نہیں کہتے۔ تاریخ عالم نے بعد میں ثابت کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی وہ 100% حق اور سچ فرمائی تھی۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں، یا امی، اے میرے چچا، انما اردتہم علی کلمۃ واحدۃ تدین لہم بها العرب وتؤدی بها العجم الجزیہ۔ اے چچا، میں ان کو ایک ایسے کلمے کے اوپر، ایک ایسے جملے کے اوپر اکٹھا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں تو عرب و عجم ان کے مطیع ہو جائیں گے، عرب ان کے مطیع ہو جائیں گے اور عجم ان کو جزیہ دیں گے۔ وہ پوچھتا ہے ماہیا، وہ کون سا ایسا کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے اہل عرب ان کے مطیع ہو جائیں گے، فرما بردار ہو جائیں گے اور عجم ان کو جزیہ دیں گے؟ کائنات کے امام فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ اس بات کا اعلان کر دیں کہ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، وہی عزت عطا کرنے والا ہے، وہی انسان کو ذلیل کرنے والا ہے، وہی اولاد عطا کرتا ہے، وہی مال عطا کرتا ہے، وہی انسان کو جاہ و حشتم عطا کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب یہ کلمات پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تو آگے سے اہل مکہ پیارے رسول کا استہزاء اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ ان کی عقل میں یہ بات نہیں بیٹھتی کہ یہ کلمہ ہمیں اتنی عزت دے دے گا، اس کی وجہ سے ہم شان و شوکت والے ہو جائیں گے۔ اسی طرح جس طرح عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل میں یہ بات ایام جاہلیت میں نہیں بیٹھی تھی۔ کائنات کے امام اپنے قدوسیوں کے ساتھ مکہ کو فتح کرتے ہیں، آپ بیت اللہ پہنچتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں این عثمان ابن طلحہ، طلحہ کا بیٹا عثمان کدھر ہے؟ اس کو بلاؤ، آج اللہ نے محمد کو فتح عطا کی ہے۔ کائنات کے امام سیدنا بلال کو ان کے گھر چابی لینے کے لیے بیچتے ہیں، وہ بیت اللہ کے کلید بردار ہیں۔ بلال جاتے ہیں، عثمان بن طلحہ اس سے چند دن پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، محمد کریم یہ بات جانتے تھے، اہل مکہ نہیں جانتے تھے۔ اگر وہ جانتے ہوتے تو ان سے چابی چھین لیتے، واپس لے لیتے۔ سیدنا بلال جاتے ہیں، تاخیر ہو جاتی ہے۔ کائنات کے امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہیں، اے عمر جاؤ عثمان سے بیت اللہ کی چابی لے کے آؤ۔ جب سیدنا عمر ان کے گھر پہنچتے ہیں، عثمان کی والدہ ان کی آواز سنتی ہے تو کہتی ہے اس کو چابی دے دو، خطاب کا بیٹا عمر چابی لینے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں عثمان خود آؤ،
آ کے یہ چابی پیارے محمد کریم علیہ السلام کو خود دو۔ عثمان بیت اللہ میں تشریف لاتے ہیں، کائنات کے امام کو بیت اللہ کی چابی دیتے ہیں، کائنات کے امام وہ چابی لے لیتے ہیں۔ آپ کی مقدس پیاری آنکھوں کے سامنے صحابہ کرام کی شکلیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اب میں یہ چابی کسے عطا کروں؟ آپ پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ عثمان کدھر گیا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی عثمان روتے ہوئے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ یہاں سے چلا گیا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں عثمان کو بلاؤ، اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ عثمان بن طلحہ واپس آتے ہیں، کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں عثمان کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو، واپس کیوں گئے ہو؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی جب جاہلیت کے ایام تھے، ایک روز آپ نے میرے سے کہا اے عثمان میرے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولو، میں بیت اللہ میں داخل ہو کے اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے آپ کو منع کر دیا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا لقد خالفت دین قومک وجئت بدین محدث، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے قوم کے قبیلے کے دین کے ساتھ دین کو بدل دیا ہے، ان کی مخالفت کرتے ہیں، آپ نیا دین لے کے آئے ہیں۔ جناب عمر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، ان کی وفات پہ 25 ہجری میں اسلامی سلطنت 27 لاکھ مربع میل پہ پہنچ جاتی ہے۔ ان کے بعد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، 35 ہجری میں اسلامی مملکت 35 لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض مساحہ میں پہنچ جاتی ہے۔ ان کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، تو اسلام کائنات کے رب کے فضل و کرم سے 51 لاکھ مربع میل پہ پھیل چکا ہوتا ہے۔ یہ کس کی برکت تھی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا وہ چلے لگاتے تھے؟ کیا وہ سحروزے لگاتے تھے؟ کیا وہ فضائل اعمال پڑھتے تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، آئیے ایک کتاب ہے الاسلام فی آسیا الوسطی، اس کا مورخ اس کا لکھنے والا لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے جتنی بھی فتوحات حاصل کی، انہوں نے جتنے بھی بلدان فتح کیے، ان کے پاس صرف ایک ہتھیار تھا، ان کے پاس صرف ایک ہتھیار تھا، اور وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ رب کی توحید کو ماننے والے تھے۔ حضرات گرامی، حضارت الاسلام کا رائٹر لکھتا ہے، فرانسیسی رائٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے جتنے بھی فتوحات حاصل کی، مسلمانوں نے جتنے بھی شہر بستیاں ملک فتح کیے، ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا، ان کی سب سے بڑی قوت ان کا عقیدہ توحید تھا۔ حضرات آج یہ مملکت جس میں میں اور آپ کھڑے ہیں، جہاں سے اللہ تعالی ہمیں رزق عطا کرتا ہے، جہاں پہ ہم حج اور عمرہ کرتے ہیں، اس مملکت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ یہاں پہ امن، سکون، چین، اس کی وجہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کی وجہ اور کوئی نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، وہ سکڑ جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں ہے۔ ہم 1000 بار ذکر کر لیتے ہیں، ہم مراقبے کے ذکر کے حال بناتے ہیں،
کوئی کہتا ہے ناف کے نیچے سے پڑھو، کوئی کہتا ہے سانس روک کے پڑھو۔ او میرے بھائی، یہ کون سا ذکر ہے جو انسان کی سانسیں روک دیتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے تمہیں عزت عطا کرے گا۔ حضرات گرامی کے اللہ رب العزت نے اس مملکت کے اندر ہمارے لیے امن و سکون رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اساس لا الہ الا اللہ ہے۔ آج ایران اور اس کے گماشتے اس مملکت توحید کو ختم کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ آج لوگ خادم الحرمین الشریفین الملک سلمان بن عبد العزیز حافظہ اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم، ہم حرمین کے لیے، آل سعود کے لیے، سعودی حکومت کے لیے اپنی جان دینا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو حرمین کے خادموں کا خادم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہدایت کے مرکز ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے اور اہل حدیث کے بیٹے خاموش رہے؟ ہم ان کی وہ آنکھ نکال دیں گے جو کعبہ اور مسجد نبوی کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا۔ ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے جو بیت اللہ کی طرف بڑھے گا۔ کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ بلند کر کے یہ عزم کیجئے کہ ہماری جان دفاع حرمین کے اوپر قربان ہے۔ حضرات گرامی، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے رب نے ہمارے لیے جنت کو جانے کا کون سا راستہ رکھا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو بندہ اس حالت میں فوت ہوتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے معنی جانتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، رب کائنات اسے اپنی جنت میں داخل کر لیتے ہیں۔ کتنا آسان سودا ہے، کوئی مشقت نہیں، کوئی اس میں آپ کے لیے ڈیفیکلٹی نہیں، کوئی روک تھام نہیں۔ آپ اللہ کے بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بن جائے گا۔ حضرات گرامی کے وقت کی کمی کے پیش نظر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو یہ بتاتا کہ الہ کسے کہتے ہیں، رب کسے کہتے ہیں، اس کی کیا صفات ہیں، وہ کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید کو سمجھنے، سمجھانے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان جو شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ نے قائم کی تھی، وہ نفاذ اسلام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، احیاء سنت رسول اللہ کے لیے اپنی مدر جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر قیادت، زیر انتظام قائد ملت سلفیہ پروفیسر علامہ سینیٹر ساجد میر حافظہ اللہ کی قیادت و سیادت میں دن رات پاکستان میں، بیرون ممالک میں اللہ کے فضل و کرم سے نفاذ اسلام کے لیے، رب کی توحید کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، کعبہ کے رب کی قسم ہم آپ کو دنیا کی کسی شخصیت کی طرف، کسی ہستی کی طرف، کسی پیر کی طرف
نہیں دعوت دیتے. ہم آپ کو جب بھی بلائیں گے قرآن و سنت کے لیے بلائیں گے, توحید و سنت کے لیے بلائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَكُمْ.